کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں گی۔ ہمارے اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے ایک تقریب منعقد ہوئی، ایک پروگرام ہوا۔ پروگرام کرنے والے میزبان جو تھے وہ میڈیا کے لوگ تھے، صحافی لوگ تھے۔ انہوں نے پروگرام آرگنائز کیا اور مختلف طبقہ زندگی کے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، میں بھی چلا گیا۔ اللہ کی شان کے اس پورے محفل میں اس حلیہ والا میں ہی تھا، داڑھی ٹوپی میں فقط میں تھا، باقی سارے پینٹ شرٹ اور ماشاءاللہ ٹائیں سنگے لگا کر بیٹھے تھے۔ خیر بیٹھے، محفل کا موضوع بڑا دلچسپ تھا۔ مجلس کا موضوع تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ یہ محفل کا کیا تھا موضوع، اور مزے کی بات جتنے لوگ تھے میرے علاوہ سب سیکولر۔ سیکولر سمجھتے مذہب بیزار، مذہب دشمن، کلمہ تو پڑھتے لیکن مذہب سے انہیں کوئی دلچسپی اور ہمدردی نہیں، وہ یہود و نصارہ کے نظام سے خوش۔ اس طبقے کے لوگ، اور موضوع بھی بڑا ایسا دلچسپ ان کو ملا جناب، آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے۔ ظاہری بات ہے سب کی توقع کرو، میری طرف ہی تھا جناب، وہ خوب گردے برسے جناب اور فارغ کی انہوں نے۔ ان کی گفتگو اور تفصیل میں نہیں جاتا، خلاصہ اور تمام کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسے کا سوسائٹی میں کوئی کردار، مولویوں کا کام سوائے چندے مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ زکوٰۃ اور فطرانہ جمع کرنے کے لیے نکل پڑتے، بقرہ عید کا موقع آتا ہے ان کو قربانی کی چمڑوں کی فکر لگ جاتی ہے۔ اکا ٹکا والدین اگر اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرا بھی دیں تو ان بچوں کو بھی کس کام پر لگائے رکھتے ہیں؟ جی چندہ جمع کرو، کھالے گڈی کرو، چمڑے جمع کرو جا، یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ پوچھو ان مدرسوں والوں سے جا کر آج تک ان مدرسوں سے کتنے ڈاکٹر پیدا ہوئے، کتنے انجینئر بن کر نکلے، کتنے وکیل انہوں نے تیار کیے؟ نتیجہ بالکل صفر ہے۔ ہمارا بس چلے تو ہم ان مدرسوں کو تالے لگا کر ان مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال۔ یہ ان کی گفتگو کا کیا تھا جی؟ خلاصہ۔ یہ تو وہ تھا جو باہر آیا، جو اندر تھا پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہو گیا جناب۔ میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ آخر میں جب میرا نمبر آیا میں نے کہا بھائی صاحب میرے بھائی خوب گردے برسے، میں ایک بات دلیل سے کروں گا، اگر مطمئن ہو جاؤ تو ٹھیک، ورنہ میری کوئی زبردستی اور ناراضگی نہیں ہے، میری دلیل بھی آپ سن لیں۔ پہلے سوال آپ نے کیا مجھ پر کہ جی آپ بتائیں کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم کو، میں نے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے میرا بھی ایک آپ سے سوال ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں پہلے آپ جواب دیں، ہم نے سوال کیا۔ میں نے کہا میرے سوال کے جواب پہ ہی تمہارے سوال کا، مولوی صرف جواب دینے کے لیے تو پیدا، مولوی کو منہ میں کیا رکھتا ہے؟ بولو بھائی، اور مولوی صاحب کو بھی کسی پر سوال کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کو مولوی صاحب پہ ہے۔ ساری زندگی مولویوں سے سوال اور مسئلے۔ میں نے کہا پہلے میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دو، پھر میں تمہارا جواب دوں گا۔ کہنے کے لیے کیا سوال سننا؟ میں نے کہا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے، پہلے میرا سوال ہے مجھے بتاؤ یہ قوم مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ توجہ ہے؟ بولو یار، پہلے میرا یہ سوال ہے بتاؤ یہ سوسائٹی اور قوم مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ میں نے کہا چلو باقی چیزوں میں بعد میں جاؤں گا، یہی تین چیزیں لے لیتے ہیں جو آپ نے بھی بتائی، زکوٰۃ، فطرانہ اور قربانی کی کھال، یہ تین چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، چلو ان کو چیک کر لیتے ہیں جناب۔ میں نے کہا اپنے ایمان سے بتاؤ یہی تین چیزیں 100 میں سے کتنے بندے ہیں جو باقاعدگی سے دیتے ہیں اور کتنے ہیں جو دیتے ہی نہیں؟ میں نے کہا میں مجموعی ریشو نکالوں پورے معاشرے کی تو 100 میں سے 90 بندے یہ تینوں چیزیں دیتے ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں مطلب کیا ہے؟ خود ہی جان چھڑا لیتے ہیں ہیلوں بہانوں سے، نہ زکوٰۃ دیتے نہ کبھی قربانی کی نہ فطرانہ دیا، 90 بندے دیتے ہی نہیں۔ کتنے دیتے ہیں 100 میں سے؟ بہت مشکل 10 بندے دیتے ہیں۔ اچھا وہ جو 10 دیتے ہیں ان 10 میں سے بھی کئی ایسے ہیں جو عمران خان کے چہیتے ہیں جناب، وہ اپنے یہ تینوں چیزیں کس کو دیتے ہیں؟ شوکت خان، ایسے ہی ہے نا جناب۔ کئی ایسے ہیں جو عیدی جیسے ویلفیئر اداروں کو اور NGOs کو یہ تینوں چیزیں دے دیتے ہیں۔ کئی ایسے
کسی بیوہ اور یتیم کو یہ تینوں چیزیں دے دیتے ہیں. جب یہ تقسیم ہوتے 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 ان 10 میں سے مدرسے کے حصے میں کتنی بچی؟ وہ مشکل ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے بھائی؟ اتنی تقسیم ہوئی جب تو پھر مدرسے کے حصے میں یہ تینوں چیزیں کتنی آئی؟ بمشکل تو 3 بندے آئے. 100 میں سے 3 بندوں نے یہ 3 چیزیں مدرسے کو دی. اب اگلی بات بتاؤ، ہر ہفتے دیتے ہو یہ تینوں چیزیں؟ ہر مہینے دیتے ہو؟ ہر 6 ماہ بعد دیتے ہو؟ کتنے عرصے بعد؟ بولو. سال کے بعد 100 میں سے 3 بندوں نے یہ 3 چیزیں اگر مدرسے کو دے بھی دی تو اس کو تعاون کہتے ہوئے شرم تو آتی ہے نا میرے خیال میں؟ نہیں آتی؟ جن کو آتی ہے بولو نا جی، آتی ہے نا شرم. اللہ کرے ہمیں شرم آ جائے تو پھر تو حالات ہی بدل جائیں گے انشاءاللہ. ہم اور کہاں خرچ کرتے ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ. مجھے معاف کرنا، میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا. بہت سے لوگ ہیں جو تن من دھن لٹاتے ہیں اللہ کے گھر پر. میں عمومی بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں کچھ زیادہ غلط تو نہیں کہہ رہا نا جی؟ ایسی ہے یہ 5000 روپے والا نوٹ اور 20 روپے والا نوٹ آپس میں دونوں رشتہ دار لگتے ہیں نہیں لگتے؟ چگلے ملتی ہے نا کافی ہے جی. دونوں اکٹھے ہو گئے نا ایک جگہ، گپ شپ ہوئی. جب دونوں جدا ہونے لگے نا تو 5 والا نوٹ 20 والا نوٹ 5000 والے سے کہنے لگا یار آپ سے گپ شپ کر کے بڑا مزہ آیا، اپنا ایڈریس تو بتاؤ، آئندہ ملنا ہو کہاں ملو گے؟ اس نے کہا جناب میں ہر ایرے کو منہ نہیں لگاتا اور نئے پاکستان میں تو بالکل نہیں لگاتا. مجھ سے ملنا ہو بیریا ٹاؤن میں آؤ، اسلام آباد کی کسی بڑے سیکٹر میں آؤ، کسی پوش علاقے DHA میں آؤ، کسی بڑے بندے کے بٹوے اور تجوری اور اکاؤنٹ میں آؤ. میں بڑے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہوں، ہر کسی کو میں لفٹ. بات تو ٹھیک ہے جناب. پھر 5000 والے نے 20 والے سے پوچھا میرا تو پوچھ لیا، اپنا ایڈریس بھی تو دے، تو کہاں دستیاب ہے؟ تو 20 روپے والا نوٹ بڑا شرمندہ ہو کے کہنے لگا جناب میں آپ کو کہیں ملوں نہ ملوں، میں مسجد اور مدرسے کے چندے کے ڈبے میں ضرور ملوں گا. بات تو لطیفے کی ہے لیکن میرے خیال میں کچھ زیادہ غلط. بولیے نا جناب. اس سے اندازہ ہو گیا کہ قوم کیا دے رہی ہے مدرسے کو؟ اندازہ ہو گیا. اب میں نے کہا اپنے سوال کی طرف. آپ کا سوال تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے. میں نے کہا اس کا جواب میں زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پریکٹیکل دکھاؤں گا اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں اسی محفل میں. بتائیے اس مجمع میں میرے کتنے بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. اتنا بڑا مجمع کوئی بھی نہیں. کتنے میرے بھائی انجینئر بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو. کوئی بھی نہیں. کتنے میرے بھائی وکیل بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو. کوئی بھی نہیں. کتنے میرے بھائی سائنٹسٹ سائنسدان بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو. کوئی بھی نہیں. اس مجمع میں کتنے میرے بھائی حافظ قرآن اور عالم دین بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو. اونچا بلند کرو یار ہاتھ، کہہ دو سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ کا دل خوش بھی ہوا میرے خیال میں. یہ جو ہاتھ کھڑے ہوئے ان کو میں پنڈی سے ساتھ لے کر تو نہیں آیا. آپ کی بستی، آپ کے گاؤں، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں. یہ چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی. میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے کشمیر کے اس جگہ کی یہ ریشو نہیں ہے. آپ کراچی سے لے کر پشاور اور گلگت تک چلے جاؤ، خدا کی قسم مولوی اور مدرسے کا یہ کردار آپ کو ہر گلی اور محلے میں نظر آئے گا. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں ایک بات غور سے سنیے گا، دل پہ لکھیے گا، تفصیل کا وقت نہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آج سوسائٹی میں کسی کے سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے، ماتھے پہ محراب کا نشان ہے. یہ مسجد نمازیوں سے آباد ہے، یہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، یہ تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت ہے، یہ ماؤں بہنوں کے چہروں پہ پردہ ہے، یہ مردوں کی آنکھوں میں حیا ہے. اگر کوئی دکاندار دکان پر بیٹھ کر کسی بھی درجے میں اپنے ترازو کو صحیح ناپ تول کرتا ہے، اگر کوئی صحافی اپنی صحافت کے پیشے سے وابستہ ہو کر کسی بھی درجے میں قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، اگر کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر کسی بھی درجے میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، اگر کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کسی بھی درجے میں خوف خدا کو پیش نظر رکھتا ہے، اگر حاجی لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے کے لیے جا کر خدا کے گھر کا دیوانہ وار طواف کرتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری سوسائٹی میں جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی
بول دو سارے. آپ اپنے علاقے کے MLA MPA کو دے سکتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے کسی بڑے سرمایہ دار کو دے سکتے ہیں, نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا یارو. بھاری بھاری فنڈ مولوی کو نہیں ملے, بڑی بڑی بنی ہوئی عمارتیں مولوی کو نہیں ملی, بھاری بھاری مراعات مولوی کو نہیں ملی, TADA الاؤنسز اور گاڑیاں مولوی کو نہیں ملی, نوکر چاکر مولوی کو نہیں ملے, حکومت وقت کی سرپرستی مولوی کو نہیں ملی, حکومت وقت کی پشت پناہی مولوی کو نہیں ملی. مولوی کے حصے میں تو رکاوٹیں آئی, مولوی کے حصے میں تو ملامتیں آئی, مولوی کے حصے میں تو تنقید آئی. مولوی نے مٹھی مٹھی آٹے کی بھیک مانگی, زکات جمع کی, فطرانے اور قربانی کے چمڑے اکٹھے کیے, لوگوں کے تانے اور تنقید برداشت کی. کسی نے اس کو ملا کہا, کسی نے صوفی کہا, کسی نے مسجد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کہا, کسی نے دقیانوس کہا, کسی نے بیکورڈ کہا, کسی نے پتھر کے زمانے کی پیداوار کہا, کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا. دہشت گردی کے بچے اس پر کٹے, فور شیڈول کے مقدمے اس پر بنے, مقامی SHO سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا اس ملا کے در پہ, اس ملا کے مخالف مولوی نے تانے سن کر, تنقید سن کر, جبر برداشت کر کے, روکی سوکی کھا کے, تیرے اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لے کر رب کے قرآن کو سینے سے لگا کر گریا گریا بستی بستی نگر نگر محمد کے قرآن اور فرمان کو پہنچا کے چھوڑا ہے. بولیے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ خدا کو گواہ بناؤ یار, انصاف کر کے بتاؤ. آج اگر میری قوم کو اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا, آج اگر میری قوم کو اچھا انجینئر نہیں ملتا, آج میری قوم کو اچھا سائنٹسٹ نہیں ملتا, تو اس کا ذمہ دار مولوی اور مدرسہ ہے یا کالج اور یونیورسٹی ہے؟ بولتے نہیں سارے. مولانا استاد صاحب یہ مدرسہ چلا رہے ہیں, کبھی انہوں نے آپ سے کہا ہو بھائیو اپنے جگر کا ٹکڑا مجھے دو, اپنا بیٹا میرے حوالے کرو, میں سے MBBS کرواؤں گا, میں سے LLB کرواؤں گا, میں اس کو ماسٹر کی ڈگری دلواؤں گا, میں اسے دنیاوی علوم و فنون پڑھاؤں گا؟ یہ دعویٰ کیا کبھی؟ جی بولو, نہیں کیا یہ دعویٰ. کیا بولتے ہیں؟ آؤ اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے حوالے کرو, حافظ قرآن بنائیں گے, قاری قرآن بنائیں گے, عالم دین بنائیں گے, مفتی وقت بنائیں گے, دین کا خادم بنائیں گے, عاشق رسول بنائیں گے, دین کا پہرے دار بنائیں گے. بتاؤ مولوی نے جو کہہ کر آپ سے آپ کا بچہ لیا, مولوی نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ بولو سارے. آج اگر مسجدیں ہوتی, امام نہ ہوتے, اسپیکر ہوتے, مؤذن نہ ہوتے, منبر ہوتے, خطیب نہ ہوتے, مسجد ہوتی, مدرس نہ ہوتے, اور دارالفتاء ہوتا, مفتی نہ ہوتے, قوم کو دینی رہنمائی کرنے والا اگر کوئی عالم نہ ملتا, فتویٰ دینے والا مفتی نہ ملتا, دین کی رہنمائی کرنے والا کوئی اللہ والا نہ ملتا, پھر تم پکڑتے مولوی کا گریبان, پھر تم تنقید کرتے مولوی پر کہ مولویوں تم نے چندے لے لیے, تم نے قوم کو دیا کیا ہے؟ میرے بزرگ بیٹھے ہو, میری بات کی تائید کرو گے. آگے ماہ رمضان آ رہا ہے, آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جاؤ, 30-40 سال پہلے جب ماہ رمضان آتا, مسجدوں کی کمیٹیوں والے اور علاقے کے ذمہ دار لوگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے, اور یارو رمضان آ گیا ہے, وہ حافظ قرآن تلاش کر کے لاؤ جو تراویح میں ہمیں قرآن سنا دے. پورے علاقے میں کسی ایک مسجد میں تراویح میں ختم قرآن ہوتا تھا, باقی تمام مسجدوں کے اندر 10 سورتیں پڑھ کے گزارا ہوتا تھا. اور یہ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ پہلے مسجدیں بے شمار تھی, حافظ کوئی نہیں ملتا تھا, اور آج اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ایک ایک مسجد میں 10-10 جگہ تراویح ہو رہی ہے. مسجد کے حال میں الگ ہے, صحن میں الگ ہے, برآمدے میں الگ ہے, گیلری میں الگ ہے, دائیں کے کمروں میں الگ ہے. آج مسجدیں کم پڑ گئی ہیں, حافظوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. ابھی 1 سال کی پروگرس بتا رہا ہوں, چھوڑ دو باقیوں کو, میں باقیوں کی بھی بات نہیں کرتا. ہر طبقہ اپنی جگہ محنت کر رہا ہے. ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے. پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر مدارس کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلانے والے وفاق المدارس العربیہ, جو مدارس کا تعلیمی بورڈ ہے, دیوبندی مسلک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس مسلک کے تحت ابھی 1 ماہ پہلے سالانہ امتحان ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اس 1 سال میں قرآن مجید مکمل کر کے وفاق المدارس بورڈ کا امتحان دیا, ان کی تعداد 90,000 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 90,000.
قوم کو کیا دے رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی نہیں؟ سعودی عرب میں قرآن نازل ہوا، سعودی عرب عربی زبان والا ملک، سعودی عرب دین کا مرکز جہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا، وہاں جو چند مدارس کام کر رہے ہیں، حکومت کی سرپرستی ہے، ریال ملتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں، تمام سہولیات ہیں، ان سب کے باوجود سعودی عرب میں ایک سال میں 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 5000 کہاں اور 90000 کہاں؟ وہاں حکومت کی امداد ملتی ہے جہاں زکات کے ٹکڑے جمع ہوتے ہیں، لیکن ریزلٹ بھی تو دیکھو ظالموں، مولوی نے اگر تم سے زکات مانگی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر تمہیں ریزلٹ بھی تو دیا ہے، تم اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بالکل اگر پاکستان اور کشمیر کے خطے میں علماء اور مدارس کا وجود نہ ہوتا، بخدا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، شاید پاکستان کا دینی نقشہ یہ نہ ہو۔